انویز لاکھانی انڈیا سے، مفتی صاحب غسل کے جو 3 فرائض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غسل کیا ہے، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، پورے جسم پہ پانی بھی بہایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں بھی تو نبی نے اسی طرح وضو کیا، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا اور 4 اعضاء جسم کے دھوئے، تو ہم وضو میں پھر ناک میں پانی اور کلی کو فرض کیوں نہیں کہتے، غسل میں کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو میں جو قرآن مجید نے وضو کے ارکان بیان کیے ہیں وہ 4، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یا ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک اور چہرہ اور سر کا مسح اور پاؤں دھو. تو قرآن نے چونکہ 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے تو اس لیے وہاں 4 اعضاء ہی رکن ہیں. باقی حدیث میں چونکہ کلی اور ناک میں پانی بھی ہے تو اس لیے اس کو سنت موقدہ قرار دیا گیا. جبکہ غسل میں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ غسل میں جو ہے یہ اعضاء دھونے، بلکہ غسل میں آتا ہے یعنی غسل کے بارے میں جو قرآن کے حکام ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو تطہر صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے غلو. تو غلو جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی واجب قرار دیا جائے. تو اس لیے فقہائے کرام نے قرآن سے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے. جبکہ غسل میں چونکہ تطہر کا حکم ہے، جو تکلف باب تفاعل سے اس کا تعلق ہے، مبالغہ ہے اس میں، تو مبالغہ طہارت میں جبھی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی لازم قرار دیا جائے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ غسل کے 3 ارکان ہیں اور اس میں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پورے جسم پہ پانی بہانا. جبکہ وضو کے 4 ارکان ہیں، اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا نہیں ہے. البتہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت موقدہ بہرحال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہے.